السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجتناؤ، میں ہوں علی پر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ ڈیڈ لائن تو تب ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مذاکرات نہیں شروع نہیں ہوئے، چونکہ اس سے پہلے گزشتہ 2 روز سے خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ مذاکرات شاید شروع ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی والے اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ مذاکرات سے مراد کہ رابطہ ہو۔ ویسٹر سیف نے یہ کہا ہے کہ محسن نقوی ہو یا کوئی اور، مذاکرات اس سے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی بھی نمائندہ، چاہے محسن نقوی صاحب ہوں، فیصل واوڈا ہوں، یا مطلب کوئی بھی حکومت میں شامل ہو جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، اس سے ہم مذاکرات کر لیں گے۔ اور لیکن کیونکہ خان صاحب نے آج تک کی تاریخ دی تھی، اسی حوالے سے محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ڈیڈ لائن کی یہ بات ہو رہی ہے، خان صاحب نے آج تک کی تاریخ دی ہے کہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 24 نومبر کو ہم احتجاج کریں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن تو تب ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے۔ جب مذاکرات ہو ہی نہیں رہے تو ڈیڈ لائن کس بات کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں، تو اس پر انہوں نے آج یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات پر مل کر چلا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی اپوزیشن میں ہے۔ حکومت میں یعنی وزارتیں وغیرہ نہیں لیں تو وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کا حصہ کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت نہیں کی تھی، ووٹ نہیں دیا تھا، گو کہ مشاورت میں وہ لوگ شامل تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس معاف کیجیے گا۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے خان صاحب کی، جس کو فائنل کال کہا جا رہا ہے، اور بڑا خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ 24 نومبر کو پاکستان میں کوئی ریولوشن ہونے جا رہا ہے، اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ایک طرف گورنمنٹ کے کچھ وزراء کہتے ہیں کہ 24 نومبر کی جو بات ہم کر رہے ہیں بار بار، اس پہ کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور پی ٹی آئی کے پاس ورکرز نہیں ہیں اس طرح کے جو باہر نکلیں گے۔ لیکن آج سے ہی ہم یہ سن رہے ہیں خبریں کہ جناب اسلام آباد کو بند کرنا شروع کر دیا حکومت نے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موبائل فون سروس بھی ہو سکتا ہے کہ کل بند کر دی جائے، کسی بھی لمحے انٹرنیٹ سلو ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ 9000 ایف سی اور رینجرز کے جوانوں کے حوالے سے بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی تعیناتی ہوگی اسلام آباد میں۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں ماہر قانون علی مہدی صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی مہدی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ آئین اور قانون سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ احتجاج کرنا آئینی قانونی حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ان پر اگر اس طرح کے الزام ہو، حکومت کہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے، تو پھر ایسی سیاسی جماعتوں کو احتجاج کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سر؟ دیکھیں جی، حکومت کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور اپوزیشن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اپوزیشن پہلے یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ورکرز کے ساتھ جو کیا گیا ہے، وہ تو ڈینائی کرتے ہیں 9 مئی کو، کہ 9 مئی کی ذمہ داری تو وہ لینا ہی نہیں چاہتے اپنے اوپر۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں، ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے اور ہمیں اس طریقے سے پھنسایا گیا ہے سارے 9 مئی کے واقعے میں، اور حکومت کہتی ہے کہ 9 مئی کے لیے یہ ذمہ وار ہیں۔ تو اگر آپ کا کویشچن کلیئرلی اگر میں سیدھا جواب دے سکوں لے مینس ٹرم میں، تو بالکل ایک ٹیررسٹ کو، جس کو ٹیررسٹ سمجھا جائے اسٹیٹ کی طرف سے یا کرمنل سمجھا جائے، اس کو احتجاج کا حق تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس سیناریو میں ڈفرنس یہ ہے کہ فارم 45 پہ اپوزیشن کی حکومت ہے، اور فارم 47 پہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کی حکومت ہے۔ تو سب سے بڑا تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ اس طریقے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عوام ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس وقت ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے 24 مئی کو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں علی مہدی صاحب، اس میں آپ نے کہا دہشت گردوں کو اجازت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے دہشت گرد اگر آپ جب کہتے ہیں تو ڈکلیئر کرتے ہیں کسی کو، اب چونکہ سیاسی جماعت تو ہے پی ٹی آئی، ووٹ بھی لیا ہے انہوں نے، اسمبلی میں بھی موجود ہیں، اب پابندی بھی ابھی تک حکومت نے نہیں لگائی، تو پھر ظاہر ہے اس کیٹیگری میں تو شامل نہیں کیا جا سکتا ان کو جس کے بارے میں اسٹیٹ یہ کہے کہ دہشت گرد ہے۔ بالکل یہی میرا پوائنٹ ہے جو آپ نے وضاحت سے سمجھا دی ہے۔ میرے اوپینین میں تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ دونوں سائڈ سے ہی میرا خیال ہے تھوڑے سے اپنے ہارسز کو ہولڈ کرنا چاہیے اور اس کا ٹیبل سولوشن نکالنا چاہیے۔ اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنا، لوگوں کی زندگی خطروں میں ڈالنا، کیونکہ اسٹیٹ میں جو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم کسی اور دنیا میں تو نہیں رہتے، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا جس طریقے سے
کیا جاتا ہے, جس طریقے سے فورس استعمال کی جاتی ہے, جو کسی بھی سیولائز ملک میں تو آپ اپنی عوام کے خلاف نہیں کر سکتے, جو اس ملک میں ہم نے دیکھ لی ہے. تو اب اس ریئلٹی کو سمجھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے ٹیبل پہ سیاسی حل, سیاسی مسئلے مسائل کا سیاسی ہی حل نکلتا ہے, ورنہ آپ کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اس قوم کو. نوجوان میجورٹی ڈومیننٹ نوجوان ہیں اس قوم میں, وہ اس وقت جذبات میں آئے ہوئے ہیں اور اپنا ایک پیشنلی ایک جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں اپنے پورے اپنا نیت سے. تو ان جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر لیں اور کس کانسیکوینسز کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی میچور ہی حرکت ہے. میچورٹی اس وقت تینوں سائڈوں کو دکھانی چاہیے اور اس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے. جو زیادتیاں ہیں ہر بندے کو پتہ ہے کہاں پہ کیا زیادتی ہے, اس کا سیاسی ہی حل نکلنا چاہیے. اچھا علی میر صاحب, ایک قانونی نکتہ یہ پوچھنا تھا آپ سے, کیونکہ خان صاحب کی گزشتہ روز توشہ خانہ میں ضمانت ہوئی, توشہ خانہ 2 کیس میں, اور اس کے بعد کہا گیا جی مختلف کیسز ان پر ہیں جس میں گرفتاری آلریڈی ہے ان کی, تو ظاہر ہے ضمانت مطلب باہر نہیں آ سکتے, رہائی نہیں ہوگی. لیکن 3 کیسز کا ہمیں پتہ چلا جو 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کو حکومت نے FIR میں ان کا نام ڈالا, لیکن اس میں گرفتاری نہیں ڈالی اور اب جا کر اس میں گرفتاری ڈال دی ہے. تو قانون کیا کہتا ہے کہ جی جس میں کیسز میں ان کے نام ہوں اور وہ شخص جیل میں موجود ہے, اس کی گرفتاری نہیں ڈال رہے آپ, پھر اچانک سے 1.5 مہینے بعد آپ اس کی گرفتاری 2 مہینے بعد ڈال دیں؟ علی صاحب آپ یہ باتیں مجھے اسی سے کیا سر جواب دیں؟ نہیں, میں قانونی حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی نقطہ نہیں, قانونی نقطہ مطلب اس پہ عدالت میں اٹھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے گرفتاری کیوں نہیں ڈال دی, وہ آلریڈی جیل میں تھا بندہ. سر یہ زیادتی ہو رہی ہے. اگر آپ کھل کے بات کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس طریقے کی کسی بھی سویلائز معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. یہ بنانا ریپبلک ہے, یہ جس کی لاٹھی ہے اس کی حکومت ہے اور اس کو جو مرضی چاہے وہ ہو رہا ہے. اس طریقے کے پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں, کتابوں کی قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ایک قانون دان کی حیثیت سے میں اب سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید غلطی تو نہیں کی اس پروفیشن میں آ کے, کیونکہ جس ملک میں قانون کی حیثیت نہیں ہے اور رول آف لا نہیں ہے, اس ملک میں مجھ جیسا ایک شریف اور کیا کہتے ہیں ایماندار جو آنیسٹی سے اپنا پروفیشن چلا کے اپنی روزی روٹی کرنا چاہ رہے جتنے بھی وکلا حضرات ہیں, ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں جس ملک میں قانون کا ہی کچھ نہیں پتا, لکھا کچھ ہوا ہے کرا کچھ جا رہا ہے. اس طریقے سے تو یہ جو کیا جا رہا ہے تو فیسسٹ حرکتیں اور یہ فیسسٹ رجیمز ہی یہ کام کرتی ہیں. اس میں کوئی بھی کرے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کیا انہوں نے بھی کیا, جو بھی اس ملک میں طاقت میں آتا ہے وہ فیسزم ہی کرتا ہے, رول آف لا کی کبھی عزت تو کرتا نہیں ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس میں کسی کو کوئی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں مل رہی, پکڑا جا رہا ہے. جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں, جو ہمیں لوگ ہمارے جو دوست PTI کے ساتھ مسلک ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں, اور جو ہمارے PMLN کے ساتھ دوست ہیں وہ اسماعیل منہ پہ لے کے بیٹھے ہوئے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو ہمیشہ کسی بھی اگر ایول کو توڑنا ہوتا ہے آپ کو ابو مورل گیم کھیلنی ہوتی ہے. اچھائی سے اس کا ہوتا ہے, برائی سے تو برائی نہیں جنم لینا ہوتا ہے. اچھا آپ چونکہ قانون دان ہیں علی مہندی صاحب, آپ ظاہر ہے اگر آپ جیسے لوگ بھی جو پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں جو وطن میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن مایوسی ظاہر ہے آپ بھی اگر مایوس ہیں تو سر بڑا پھر تو ظاہر ہے مستقبل کے حوالے سے سوال یہ نشان لگ جاتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم وکیل بھی ہیں اور پھر اپنے کلائنٹ کو ہم کیا کہیں کہ جی آپ کے تمام ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے بے گناہی کے, لیکن ہم آپ کو بری نہیں کرا سکیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس ملک میں ڈیلیز کیا جاتا ہے. آپ کے 10-10, 20-20, 40-40, 80-80 سال آپ کے ٹرائلز چلتے جا رہے ہیں. جس پچھلے دنوں ایک ٹرائل ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد 65 ایئرس کے بعد اس کا پتہ نہیں فیصلہ کیا گیا ہے. اس طریقے کے تو آپ کے حالات ہیں اس ملک میں جو یہ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی انسانوں کا ملک ہے, یہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, یہ کوئی مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پہ انسانی قدر ہی نہیں ہے, جہاں پہ رول آف لا ہی نہیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس حرکت کی سزا ہے اور اس حرکت کی مجھے جزا ہے. یہاں پہ تو کبھی سزا جزا بن جاتی ہے, جزا سزا بن جاتی ہے. آپ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں, ایک بندہ وہ بیٹھا وہ بھی پاور کے لیے لگے ہوئے, روز وہ پروٹیسٹ کی کالیں دیے جا رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے کہ پروٹیسٹ کر دو. عوام کی دوسروں کے بچوں کو اٹھا کے ذلیل کروانے کے لیے مروانے کے لیے آگے پیش کیا چلا جاتا ہے. وہ اپنی طاقت بچانے کے لیے اپنی اسٹیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, ہر قسم کا وہ جبر کر رہے ہیں, ہر قسم کا وہ ٹارچر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ تو اس ملک کے جی حالات ہیں جو کیا جا رہا ہے. کیا کامنٹس اچھا اس میں رول آف لا ہی نہیں ہے. علی مہندی صاحب قانونی طور پر آڈیو یا ویڈیو کی ایویڈنس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کیس میں؟ بالکل ہوتی ہے. اگر وہ اوتھینٹک ڈیوائس ہے, جس ڈیوائس سے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ایگزیکٹ وہ ڈیوائس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی ہے نا جی.
وہ ایڈمیسیبل ہے. اب تو یہ امینڈمنٹ جب سے ہوئی ہے قانون شہادت آرڈیننس میں تب سے ایڈمیسیبل ہے. اچھا، کیونکہ میں نے اس سوال اس لیے کیا کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے اب گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ویڈیو آڈیو موجود ہیں جو جس طرح تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہم اب عدالتوں میں جا کر کے پیش کریں گے. اور چونکہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی مقدمات میں اب تک تو کچھ آگے گورنمنٹ لے کر کے چلی نہیں ہے. جی 2 سال ہو گئے ہیں، کیا تماشا لگایا ہوا ہے، کتنا سلو پروسیس ہے یہ. کریں، لے کر آئیں نا. کس طریقے سے کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جب کورٹ کسی کیس میں بندے کی ضمانت دے رہی ہے کہتے ہیں کہ جی فلانے 10 کیسز اور، ابھی بھی 10 کیسز اور انہوں نے رکھے ہوئے. انہوں نے تو قانون میں امینڈمنٹس کرنی ہے. کسی کو آپ کو مجھے 6 مہینے کے لیے اٹھا کے غائب کر سکتے ہیں، میری تو سنوائی کوئی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے بنا لی ہے وہ جو کیا تھا گوانتانامو بے تھا، امریکہ نے بنایا ہوا ٹیررسٹ کے لیے اپنے، جن کو وہ ٹیررسٹ سو کال ٹیررسٹ جنہیں وہ کہتے تھے. ہم تو بھلے اپنا جو بھی اوپینین ہو، یہ تو اس طریقے سے تو حالات تو کر دی ہیں انہوں نے اس ملک میں. یہاں پہ تو شریف آدمی تو بول بھی نہیں سکتا ہے، اس کو تو ڈر لگتا ہے کہ یہ خلاف ہو جائے گا کام سارا. ظاہر ایکٹ کے ذریعے یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے ابھی منظور کرایا ہے کہ 90 دن شک کے بنیاد پر کسی بھی شخص کو اٹھایا جا سکتا ہے. جی. اور ظاہر اسمبلیوں سے آیا تو وہ کہہ رہے ہیں جی اسمبلیوں کو استحقاق ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے ہمارے یہاں، تو ظاہر ہے انہوں نے بنایا تو ٹھیک ہے. سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر پارلیمنٹ ڈریکونین لاز تو نہیں نا بنا سکتی. پارلیمنٹ کوئی انہونی چیز کو تو قانون نہیں نا بنا سکتی کہ جس طریقے سے اس کی وہ ہوتی ہے. اس کو لیے کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیپینڈنس اور جوڈیشری تو انہوں نے ایک طریقے سے ختم کر دی ہے. ایک ان پڑھ جاہل پارلیمنٹیرین اٹھ کے ایک پڑھے لکھے سیزنڈ جو وکیل جو جج بنا ہوگا 20-30 سال کی اپنی محنت کے بعد، لاء پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے، اس کو وہ اٹھا کے 1 سیکنڈ میں پریشر کر کے اپنی اللیگل کوئی کام کروا سکتا ہے، ورنہ اس کو کہے گا کہ بھائی تمہاری ججی فارغ ہو جائے گی. یہاں پہ تو ملک میں سسٹم اس طریقے سے انہوں نے کر دی ہے. یہ کوئی سسٹم ہے جی جہاں پہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی بندہ گورنمنٹ کے یہاں تو کیا سیاست ہے کیا؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ دونوں سائڈز کو رکنا چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور تھوڑے سے عقل کے ناخون لینے چاہیے. ہمیں اس 22, 23, 25, 30 کروڑ عوام کو، جس میں سے 60% نوجوان ہیں، ان کے لیے روزگار کرنے، ان کو اس دنیا میں جینے کا ایک سسٹم بنانا ہے، ان کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا ہے، نوکریوں کا بندوبست کرنا ہے، ہیلتھ سسٹمز ہیں، سارے معاملات ہیں، انرجی کے کرائسس پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ تو اپنی ایک کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کرسی مجھے چاہیے، وہ کہتا ہے جی کرسی مجھے چاہیے کرسی، اور رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ 0 آ رہا ہے. مصیبت مسائل پہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ہر کوئی چیز قابو نہیں ہے. یہاں پہ غریب آدمی کا ہزاروں لاکھوں روپے تو غریب آدمی کے بلز آنا شروع ہو گئے، وہ جس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اور جس کا یوزیج بھی اس طریقے سے نہیں ہے اتنے زیادہ بلز دینے کا. عجیب ہی یہاں پہ سسٹم. تو عدالتوں کی جانب اب جو ہے ایک تو یہ ظاہر ہے تمام چیزیں ہیں، دوسری عدالتوں کی جانب دیکھنے کے بجائے آپ کو کوئی کہے کہ جی ٹرمپ جیت گیا تو وہ فون کر کے ہمیں چھڑا دے گا، عدالتیں دیکھتی رہ جائیں گی، حکومت بھی دیکھتی رہ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں میں اچھے ججز آ گئے ہیں، افریدی صاحب جب سے چیف جسٹس بنے اب تو دورہ ہو گیا انصاف کا. میں تھنک اس طریقے سے میں آنیسٹلی بتاؤں کہ کافی زیادہ میڈیا میں اچھالا بھی جاتا ہے، اور سوشل میڈیا نے جو آج کل کر دیا، ہر بندہ جو چاہ رہا ہے وہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہے اور اس کی ایک سنسنی ایک وہ بنا دیتے ہیں. اپنے بزنس ہی اس طریقے سے کیا ہوا ہے سارا. لوگ اچھے بھی ہیں، سسٹم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، اور ہر پارٹی میں، ہر بیوروکریسی میں، ہر فیلڈ میں، میڈیا ہو، وکالت ہو، جو بھی آپ کی پاکستان معاشرہ ہے، اچھائی اور برائی ہر وقت ہے، آج بھی ہے. تو ہمیں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. پازیٹیو ان چیزوں کا حل لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ جمہوریت میں، تو جمہوریت میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا. جمہوریت کا مقصد یہی ہے کہ بیٹھ کے فیصلے کر کے حل نکالیں. اگر تو آپ نے حل نکالنا ہے تو یہ جمہوریت ہے، ورنہ پھر یہ جمہوریت ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ ایک فیسسٹ رجیم ہے. آج ان کی حکومت ہے، کل کو کوئی ان سے زیادہ زور لگا کے آ جائے گا، وہ پھر کل ان کے ساتھ یہ کرے گا. یہ جنگل کا قانون ہے اور یہ انسیولائزڈ سٹون ایجز کا قانون ہے. اور ہمارے جیسے ایک ملک کے لیے جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، جو آلریڈی جیو پولیٹیکل مسئلے مسائل میں بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے اور ایک آئیڈیالوجیکل اپنی ریلیجس آئیڈیالوجی میں پھنسی ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ ٹیکنگ بامب ہے اس طریقے سے چلنا. ہمارا معاشرہ نہ اتنا معیاری طور پہ تعلیم یافتہ ہے، نہ ہم دنیا میں کمپیٹ کر سک رہے ہیں اس وقت ٹیکنالوجی میں کسی کے ساتھ، نہ ہم کو انوویشنز کر سک رہے ہیں، نہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پاس. ہم اپنی روٹی اپنے اتنے بڑے واسٹ فیلڈ سے وہ ہم امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہماری میجورٹی امپورٹ ہو کے آ رہی ہے.
ہمارے لیے اس وقت سب سے خطرناک وے فارورڈ یہی ہے جو یہ تصادم لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہے. روز ہر دوسرے دن ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بیچارے اپنی صرف وطن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں. سرپرائز اٹیک کر کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے, آپ کی آرمی کو ڈی مورلائز کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے. اس میں ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس بندے کو ایز اے لیڈرز کو, میں یہ کہتا ہوں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, قانون تو ختم ہو گیا ہوا ہے اس ملک میں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو ایک معیار میں بٹھایا ہوا ہے, آپ کی دنیا میں لوگ سن رہے ہیں, سب کی فالوئنگ ہے, آپ لوگوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں اس ملک کے لیے. ہمیں دیکھنا اسی کو چاہیے جس کی اپنی اولاد, اپنے بچے اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک کے ساتھ فیوچر جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اپنا. مجھے تو اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کون ہے یہ, ایسے ساروں کی تو پراپرٹیز باہر ہیں, سب کے تو باہر. یہ تو مسئلہ ہے کہ خان صاحب کے باہر ہیں, میاں صاحب کے باہر ہیں, سبھی کے باہر ہیں جناب. میں آپ کو میں کسی کی غلامی نہیں قبول کرنے لگا. میں ایک جمہوری آزاد سوچ کے ساتھ آپ سے آج بات کر رہا ہوں. علی صاحب آپ نے بڑے عرصے کے بعد یہ مجھے موقع دیا ہے. جی جی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یہ سارے کر کیا رہے ہیں, کس میں فارورڈ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ لے کر. لوگوں کو بے روزگار ہے, نوجوان مڈل ایج بندے یا بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس بجلی کے بل مسئلے مسائل ان کے ختم نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ لوگوں کو جذبات کو کھیل کے اپنی صرف کرسی کے لیے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا تماشا بنا ہے. اس میں سب سے جو بڑا رول ہے جن کا ہے, ان کے ساتھ بھی میں آپ کے وصیت سے یہ اپنا کرنا چاہوں, بھائی خدا را بس کریں اس سارے تماشے کو, آ جائیں خود اس کو کیئر کریں یا اس کو رول آف لا کے ساتھ چلنے دیں. جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کے ہاتھ میں بیگ کے مطابق نہیں چل سکتے اس طریقے کے سسٹم, نہیں چل سکتا. بالکل ملک چلے گا تو جناب آئین اور قانون کے تحت چلے گا, یہی سپریمیسی ہونی چاہیے. بہت شکریہ علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک چلتا ہے آئین اور قانون کے تحت, کوئی ضابطہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ جناب آج آپ حکومت میں ہیں تو کسی کے ساتھ فسائیت کر لیجئے, کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو آج کی اپوزیشن کل حکومت میں آ کر وہ آپ کے ساتھ یہ کرے. یہ ہو ایسا ہی رہا ہے ویسے, لیکن چونکہ ظاہر ہے کسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہاں عدلیہ آزاد ہے تو پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب عدلیہ کو بھی اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے معاف کیجیے گا, جس پر سوال اٹھتے ہیں, یعنی کہ یہ جج فلاں پارٹی کا, جی یہ فلاں پارٹی, یہ غلط. تو اس پر ہم بات کریں گے کہ جناب آج جو حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا گیا, اور خاص طور پر اگر بات کروں کہ جی عطا تارڑ صاحب کی وزیر اطلاعات ہیں, وفاقی وزیر اطلاعات, مذاکرات ہوئے بھی تو پی ٹی آئی کے پرامن رہنے کی ضمانت کون دے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پہلے تو ضمانت دیجئے کہ آپ پرامن رہیں گے, دوبارہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں ہوں گے, دوبارہ پارلیمنٹ پر حملہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے, دوبارہ پی ٹی وی پر قبضے جیسے واقعات دوبارہ آپ نہیں کریں گے, اس بات کی ہمیں ضمانت دیجیے. اب ظاہر ہے ضمانت پی ٹی آئی والے تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں, ضمانت کیا دیں گے, لیکن پی ٹی آئی کی بھرپور طریقے سے احتجاج کی تیاریاں مسلسل کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھ لیجیے گا 24 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. مبشر میر صاحب معروف صحافی, تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. میر صاحب, ایک طرف تو حکومت کی جانب سے آج محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں جی خان صاحب نے اگر ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی آج کے دن اور ہے, اس پہ مذاکرات کر لیں ورنہ پھر ہم لوگ 24 کو نکلیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیڈ لائن تو تب ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے, ہم تو ابھی مذاکرات آپ سے کر ہی نہیں رہے, کس بات کی آپ ہمیں ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. جی جی, بس یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو دونوں اطراف میں اپوزیشن یعنی کہ تحریک انصاف اور گورنمنٹ جو ہے اس وقت ان کے درمیان کوئی اعتماد کی فضا تو بالکل نہیں ہے کہ جو ابھی تک کے وقت گزرا ہے اور جس طرح میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں, یا ایک کیس ختم ہوتا ہے تو فوری طور پر دوسرے کیس کی جو ہے وہ آگے اس میں ان کی گرفتاری بھی ڈال دی جاتی ہے, ریمانڈ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نظام جو ہے وہ ملک کے اندر چل رہا ہے. تو کم از کم جو بھی ہے ایک فیئرنیس جو ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے تھی. گورنمنٹ جیسے بھی بنی ہے, جو بھی بنی ہے, وہ ایک اپنی جگہ پہ ڈیبیٹ ہے, لیکن جو انصاف کا نظام ہے وہ تو ہر شہری کے لیے ایکول ہونا چاہیے. بالکل. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور بڑا یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہے
وہ عدالتی لیول پہ یا اس طرح یہ سارے جو کیسز کے لیول پہ جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ سلوک نہیں ہوا، اور اس لیے بد اعتمادی کی فضا بھی بہت زیادہ، اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ طریقے سے جو ہے وہ بیان بازی کے ساتھ جو ہے وہ مرغوب کرنے کی کوششیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں سر عدلیہ بھی زیر اثر ہی ہے؟ یہ پورا نظام ہی زیر اثر ہے، پورا نظام ہی ایسا زیر اثر ہے کہ پاکستان کی جو ریاست کی پکچر ہے وہ میرے حساب سے بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ وہ پکچر جو ہے بڑی مسخ ہو گئی ہے کہ مثلا ہم دنیا میں انصاف کے نظام کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں اس انڈیکس پہ کہاں کھڑے ہیں، انسانی حقوق کے لیول کے حساب سے بھی ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ جو چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے جس میں آپ جمہوریت ہو یا اس طرح عدالتی نظام ہو، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بات ہو، سیاسی کارکنوں کے ساتھ سلوک کی بات ہو، ہر جگہ پہ جو ہے انڈیکس میں دنیا میں ہم بہترین جگہ پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزوں کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ باقی جو چیزیں دنیا مختلف حوالوں سے جو ہے وہ گریڈنگ کرتی ہے، لیکن کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ افیئر چلا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اس کی آڑ میں ریاست کا جو حشر کرنا ہے وہ کہاں تک فیئر ہے۔ عمران خان ان کا مخالف ہے، 2 سال سے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں ریاست پاکستان جو ہے اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، اس کا امیج دنیا بھر میں تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف عدلیہ ہی متاثر نہیں ہے، اس میں میڈیا بھی متاثر ہے، اس میں دیگر ادارے بھی جو ریاستی مشینری ہے وہ بھی متاثر ہے۔ اب پولیس کا احتجاج جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس کے اوپر جو اتنی چیزیں ہوتی ہیں پولیس اس پہ احتجاج نہیں کرتی۔ میر صاحب اب میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ جی اب 24 نومبر کو صورتحال آپ کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ لے کر آئیں گے، وہاں 9,000 سے زیادہ ایف سی اور ظاہر رینجرز تعینات کر دی، وہ کہہ رہے ہیں جی آئیں آپ، اور اسلام آباد ابھی سے بند کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا موبائل فون سروس بھی کل تک بند ہو جائے، تو ہوگا کیا پھر؟ آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ 24 کو کیا ہو رہا ہے، 25 کو کیا ہوگا، 26 کو کیا ہوگا؟ پھر حالات نارمل ہو جائیں گے یا آپ کو لگ رہا ہے مزید بگاڑ کی جانب جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی عام ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ایک تو ایز اے اپوزیشن اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ مؤثر رکھنے کا جو راستہ ہے پاکستان میں کہ جی آپ کا احتجاج مؤثر ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کی جو ایک طرح کی خوف کی فضا ہے گورنمنٹ کے اندر وہ آپ دیکھیں کس لیول پہ ہے کہ انہوں نے 4 دن پہلے ہی شہر بند کرنا شروع کر دیا، اور پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جی جی، تو ایک اننیسیسری طور پر جو ہے وہ پورے شہر کو جو ہے وہ بلکہ صوبہ پورا جو ہے وہ متاثر کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان یا اس کی پارٹی یا کارکنوں کے احتجاج سے، تو احتجاج کرنے کا جو راستہ، جیسے عدالت نے بھی کہا ہے کہ احتجاج تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اسے اور لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کنٹینر لگانے سے تو عوام تو تنگ ہوگی، تو پھر آپ احتجاج کرنے کا رائٹ دیں، احتجاج کرنے دیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ پرامن احتجاج کر کے واپس چلے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ پرامن نہیں ہو سکتے، 9 مئی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر چکے ہیں، یہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر چکے، ان کی ضمانت، آج عطا تاڑ نے کہا کہ مذاکرات ہوئے بھی تو پی ٹی آئی کی پرامن رہنے کی ضمانت کون دے؟ وہ کہہ رہے ہیں ضمانت تو کوئی دے ہمیں کہ یہ پرامن رہیں گے۔ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی احتجاج کرتی ہے تو اس کی کون ضمانت دیتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ 1000 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، 1000 دفعہ ان کے جواب میں بھی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر 9 مئی انہوں نے کیا ہے آپ آزادانہ تحقیقات کر کے ان کو سزائیں دیں۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کیا ثبوت جو ہیں وہ ناکافی ہیں؟ تو لہذا یہ ساری چیزیں کیا شو کرتی ہیں کہ مثلا میرا خیال ہے کہ وہ خوف شو کرتا ہے، اور وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح حاصل نہیں کر پائے قانونی طور پر سزا دینے کے لیے جو کہ ریکوائرڈ ہیں، وہ کہ بہت زیادہ انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پہ کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے۔
9 मई को गुजरे हुए जो है वो तकरीबन कितने हो गया, 1.5 साल तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक कौन सा ट्रायल जो है वो कंप्लीट हुआ? अच्छा ये बताइए सर, मैं अगर पूछूं आपसे कि हुकूमत पीटीआई को ऐसा क्या ऑफर कर सकती है जिससे 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो जाए? मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उसके पास कुछ भी नहीं है देने को जो वो डिमांड कर रहे हैं, और वो दे भी नहीं पा सकते। मसलन वो देखें, वो 2-3 चीजें ही मांग रहे हैं जो शुरू दिन से कह रहे हैं। 8 फरवरी के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि भाई आप हम इतनी सीटें जीते हुए थे, उसका मामला करें। फिर आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल्स हैं उनके, आप देखें उनकी वर्किंग का टाइमिंग देखें और वक्त कितना गुजर चुका सर वो तो अजीब सी सूरत हाल। आप बल्कि कराची में आप खुद मौजूद हैं, यहाँ सरबलंद का और शानो जदून का हमने देखा कि 7-7 हज़ार वोट दोबारा गिनती में रिजेक्ट कर दिए गए। तो आप सोचें कि आप हमें मतलब कोई पूछा आदमी कि दोबारा गिनती हो रही तो 7,000 वोट रिजेक्ट हो गए। तो हम इस सिस्टम को क्या कहें? इसमें इस सिस्टम के जो हिस्सा हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने अवाम के टैक्स से जो तनख्वाहें लेते हैं, जिन्होंने रियासत को बेहतर बनाने का अहद कर किया हुआ है, इस बुनियाद के ऊपर जो है उनका कैरियर है, तो उनसे इस तरह के फैसले आना और इस तरह की जो है वो गवर्नेंस होना, तो हम क्या तवक्को करें कि भाई ये चीजें ऑफर करें और ये चीजें वो एक्सेप्ट करें? तो इसका मतलब है वो फिर एक जो चीज कह रहे हैं तो वो बिल्कुल वो चीज कह रहे हैं कि जो फाइनल चीज है, बीच की कोई चीज नहीं है। और वो फाइनल यही है कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स को जो है वो ठीक करें, और अगर इलेक्शन के रिजल्ट को कोई ठीक करने की हिम्मत करेगा तो वो तो सारा सिस्टम ही जो है वो उलट जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज वो मांग रहे हैं वफाकी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ना ही कोई वादा कर सकती है। देखें, एक चीज बड़ी अहम है कि जो उनको सीटें मिलनी थी, स्पेशल सीट्स और मखसूस रिश्तों की, तो अभी तक आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट को फैसले पे अमल दरामद ही नहीं 12 जुलाई का फैसला है और अभी नवंबर है। तो आप तो कहाँ पे आप, मैं तो हुकूमतों की बात नहीं करता और अपोजिशन की, मैं तो इस चीज पे जो है वो बात करता हूँ कि हमें सारे पाकिस्तानियों को, हमें अपनी रियासत का जो है ना वो शक्ल दुरुस्त रखनी चाहिए। कोई भी हुकूमत आएगी, इमरान खान आ जाएगा तो इमरान खान भी कोई हमेशा नहीं रहेगा, जो माजी में रहे हैं वो भी कोई हमेशा नहीं रहे, बड़े बड़े नाम से चले गए, ये हैं ये भी कुछ अर्सा रहेंगे। तो आप देखें हमारे सामने अमेरिका का इलेक्शन हुआ है, बेशक ट्रंप जीत रहा था लेकिन वहां की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने वहां पे अपनी रियासत को दाव पे नहीं लगाया, उनके अगेंस्ट जीता है, लेकिन रियासत को उन्होंने दाव पे नहीं लगाया। अगर वो जीत रहा था, पब्लिक जितवा रही थी, तो उन्होंने उसे जीतने दिया है। वो दोनों हाउस में अक्सरियत ले गया। मतलब आना का मसला नहीं बनाया उन्होंने। मैच्योरिटी जी, आना का मसला नहीं बनाया भाई। देखिए मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी ऑफ द सिस्टम है, जमहूरियत पे बिलीव है, अपने अवाम पे बिलीव है, अपने सिस्टम पे बिलीव है। लेकिन इसमें मीर साहब मैं मुख्तसर से 2 सवाल और कर लूँ आपसे, वक्त की किल्लत है, कि अगर एहतजाज के लिए चलें जी वो आ भी गए इस्लामाबाद और जिस तरह वो कह रहे हैं लाखों लोग आ भी गए, लेकिन वो जो बात करते हैं बीच में कि जी खान की रिहाई एहतजाज से होगी, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, रिहाई तो अदालतों से होनी है। देखिए बात ये है कि ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो आप देखें प्रेशर इसलिए बिल्ड कर रहे हैं कि भाई जो फैसले होते हैं अदालत ने भी फैसला दिया है ना कि भाई तोशा खाना में जो है उनको जो है वो बरी किया है, उनकी जमानत दी है, जमानत दे दी है। तो भाई फिर रियासत को चाहिए था कि फौरी तौर पर एक नया केस उसमें जो है वो उनको ना करती, तो अपनी अदलिया को ही मान लो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि देखें ये सारा कुछ करने से गवर्नमेंट हासिल कुछ नहीं कर पा रही। सर ये तो मैंने दोबारा मैं ये सवाल करूंगा आखिरी सवाल के तौर पे आपसे कि आपकी सियासी बसीरत, आपका तमाम खबरें हालात को देखते हुए मंजरनामा मुस्तकबिल का क्या नजर आ रहा है आपको अगले 10, 15, 20 दिन का?
دیکھیں ابھی تک جو سچویشن ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی، اور تیزی کے ساتھ جو چیز جو اثر انداز ہوگی پاکستان میں وہ امریکن الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اثر انداز ہونا ہے اور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ساری جو فرسٹریشن ہے گورنمنٹ کی، یہ اور کبھی سننے میں آتا ہے کہ جی بات چیت بھی ہو رہی ہے، کبھی آتا ہے کہ نہیں جی تعطل کا شکار ہو گئی ہے، پھر اس سے پہلے جو بھاگ دوڑ کی ہے کچھ ذمہ داران نے مختلف ملکوں کے دورے کیے ہیں، لوگوں کو اعتماد میں لے کر اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا شو کر رہی ہیں ہمیں کہ وہ جنوری سے پہلے پہلے کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جنوری سے پہلے پہلے 20 جنوری کرنا چاہتے ہیں۔ اب 20 آپ کہہ دیا تو آپ نے اور واضح کہہ دیا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ہو جائیں، لیکن اپنی مرضی سے میرا خیال ہے مشکل ہو پائیں گی۔ جس طرح کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے جو ہے وہ اپوزیشن مان جائے، یعنی کہ تحریک انصاف مان جائے، اس کی قیادت مان جائے، عمران خان مان جائے، شاید وہ انہیں حاصل نہیں ہو رہا، اور وہ اس وقت جو ہے جس پاور میں ہے، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اکثریت عوام کی نظر آتی ہے، اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ اگر اس طرح کوئی چیز جو ہے وہ تسلیم کر لے گا تو عمران خان کی پالیٹکس جو ہے وہ بھی تو خطرے میں چلی جائے گی۔ عوام نے جس طرح اس کو ایک سیمبل کے طور پر، ایک مزاحمت کا سیمبل کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو وہ کیسے بریک کرے گا؟ اس کے لیے مشکل ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ پیکس ہیں، کہ دونوں طرف یہی سچویشن ہے کہ نہ وہ نیچے آنا چاہتے ہیں نہ وہ نیچے آ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک چیز جو ہے دونوں طرف، اور خاص طور پر جو حکومت کی طرف کے لوگ ہیں ان کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ عوام کا جو فیصلہ ہے انہیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو میں امریکہ کی بھی اگزامپل دے رہا ہوں، کیونکہ عوام کا فیصلہ ہی ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور عوام کا فیصلہ ہی ظاہر ہے۔ جب آپ جمہوریت بات کا بہت شکریہ، بہت شمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین گفتگو کر رہے تھے کہ جناب کیا مستقبل کا منظرنامہ ہو سکتا ہے 24 تاریخ اور 24 تاریخ کے بعد۔ ان کا دونوں طرف سے ظاہر معاملے کو کول کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی ظاہر بیرسٹر علی مہدی صاحب نے جس طرح کہا کہ جناب اصل مسئلہ کوئی بھی ہو لیکن تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکلتا ہے، تو مذاکرات ہونی چاہیے۔ اگر دونوں طرف سے ضد اور انا یا اس طرح کی بات کی گئی کہ جناب ہم نیچے نہیں آ سکتے، تو پھر ملک کے لیے نقصان ہو۔ ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر مذاکرات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں طے بھی کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں معاف بھی کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں منوا بھی لی جاتی ہیں۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت، مولانا کے مان۔